آپ ان کو بولنے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی آپ جواب دے دیں۔ چیئرمین صاحب آپ انہیں ذرا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پڑھی لکھی جماعت ہونے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان میں صبر کا مادہ نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھی لکھی جماعت ہیں تو برائے مہربانی خاموشی سے عزت سے سنیں ذرا باتیں۔ جناب چیئرمین 41 بندے انڈیپینڈنٹ لکھتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر۔ اس کے بعد ان کے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجک موو تھی جو ہم نے جا کے ایس آئی سی جوائن کی۔ کیوں کی آپ نے ایس آئی سی جوائن؟ آپ نے اپنی شناخت کھو دی؟ آپ پی ٹی آئی غائب ہو گئی کیا؟ پی ٹی آئی کے سمبل گیا تھا نا، پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہوئی تھی، پی ٹی آئی میں چلے شامل ہو جاتے۔ تو یہ خود اپنے ہی غلطیوں کو اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ان کا تو جناب چیئرمین ان کا تو صرف سمبل ہی اگر یہ کہتے چھنا تھا، ہماری تو شناخت چھینی گئی تھی 2018 سینٹ الیکشن میں، آپ خود گنوائے اس میں۔ آپ خود 2018 میں جب آئے تھے، جب میاں نواز شریف کو ڈیپوز کر دیا گیا تو پی ایم ایل این کو تو انہوں نے کہا جی آپ پی ایم ایل این کے ممبر ہی نہیں ہو سکتے، آپ لکھ ہی نہیں سکتے وہاں پہ۔ ہم تو کسی کے پاس شکایت لے کے نہیں گئے، ہم تو کبھی نہیں روئے، ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ تو نہیں کہا آپ نے ہمارے شناخت ہم سے چھین لی۔ ہم الیکشن لڑے، کامیاب ہوئے، اس ہاؤس کے ممبر بن گئے ہم۔ یہ ان کا صرف ایک ہی جو ہے نا وہ ظلم زیادتی کی داستان اپنی صرف بیان کر رہے ہیں، کانٹینٹ کوئی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین یہاں پہ بات ہوئی ڈیموکریسی کی، جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ایک ممبر نے یہاں پہ بات کی، جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے، خان صاحب نہیں ہوں گے تو جمہوریت جو ہے نا وہ دھڑکتے پھڑکتے ہوئے جو ہے نا مر جائے گی۔ یہاں پر ہمارے جو ہے نا یہ انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے جو ہے نا سینئر ممبران ہیں، پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تائید بھی کریں گے۔ 2002 میں جب ریفرینڈم ہوا تھا مشرف صاحب کا، مشرف صاحب کو ایک ڈکٹیٹر کو کس نے ووٹ دیا تھا؟ عمران خان صاحب نے، وہ ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، انہوں نے ووٹ دیا ایک ڈکٹیٹر کو۔ جناب چیئرمین مشرف صاحب کا ایک انٹرویو ہے آج بھی موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ عمران خان میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ مجھے 100 ممبرز دے دیں میں پرائم منسٹر بنوں گا۔ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں، ایک ڈکٹیٹر حکومت کے سامنے ان کا پرائم منسٹر بننے کو تیار تھے۔ آج یہ ہمیں ڈیموکریسی سکھائیں گے؟ آج یہ جمہوریت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ علمبردار بنے ہوئے ڈیموکریسی کے۔ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ کس نے کہا تھا جو ہے نا وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ کل یہاں پہ کسی نے بات کی کہ جی ضیاء الحق صاحب جو ہے نا وہ کس کے باپ تھے؟ کس نے کہا تھا اپنے جلسے میں کہ آرمی چیف جو ہے وہ حکومت وہ قوم کا باپ ہے؟ یہ ہمیں خدا کے لیے آپ جمہوریت جو ہے نا نہ سکھائیں، آپ ہمیں نہ بتائیں۔ جناب چیئرمین آپ خود گواہ ہیں، 52 منٹ میں 52 بل اسی ہاؤس سے پاس ہوئے تھے۔ کہاں گئی ڈیموکریسی اس وقت؟ 52 بل آپ کو یاد ہوگا۔ اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 50 آرڈیننس انہوں نے دیے۔ یہ ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ہاؤس کی پامالی ہو رہی ہے۔ 50 آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو، 50 سے زیادہ آرڈیننس انہوں نے پاس کیے، ایک سال میں صرف 11 آرڈیننس تھے۔ پھر یہاں پہ بات ہوئی سیاسی اسیران کی۔ جناب چیئرمین صرف یہ کہتے ہیں ہم سیاسی اسیر ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ قید و بند کی سزائیں دی گئی ہیں۔ مجرم سیاسی اسیر نہیں ہوتا جناب چیئرمین، منی لانڈرنگ کرنے والا سیاسی اسیر نہیں ہوتا۔ آپ سنیں تقریر کے جی، ملک کے خلاف بغاوت کرنے والے سیاسی اسیر نہیں ہوتے۔ انفارمیشن منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے خواجہ آصف کس کیس میں انہیں اندر کیا تھا؟ آج تک کوئی پروف کر سکے؟ ہم پیشیوں پہ جاتے رہے۔ خواجہ سعد رفیق کس لیے انہیں اندر کیا گیا تھا؟ کیوں ان کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے؟ مرد اور خواجہ رانا ثناء اللہ کے لیے جناب چیئرمین اسٹینڈنگ آرڈرز تھی ہیں کہ ان کے جو سیل تھا اس سیل میں، منسٹر فار انفارمیشن اس چیز کی تائید بھی کریں گے، رانا ثناء اللہ کی، یہ دیکھیں پھر شروع ہو گئے جناب چیئرمین، یہ عادت سے مجبور ہیں۔ آپ اپنے چیئر سے سپیچ کریں، چیئر کو جناب چیئرمین رانا ثناء اللہ کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ ان کے فرش پہ چینی گرایا جائے تاکہ وہاں پہ چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو یہ اذیت دے سکیں۔ یہ کیسا سیاسی اسیر ہے جس کو 8 کمرے دیے گئے ہیں؟ یہ کیسا سیاسی اسیر ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ منسٹر تارڑ صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ کون سا اسیر ہے جس کو 8 کمرے دیے جاتے ہیں؟ کون سا اسیر ہے جس کو 8 مشقتی دیے جاتے ہیں؟ کس اسیر کو دیسی مرغی اور شہد جو ہے نا صبح ناشتے میں اور جم بھی دیا جاتا ہے اور لائبریری بھی دی جاتی ہے؟ کس اسیر کو جو ہے نا دیے گئے ہیں مجھے بتائیں؟ آج تک مسرور صاحب بھی قید و بند میں رہے ہیں، چیئرمین صاحب بھی قید و بند میں تھے، کس کو یہ دیے گئے آج تک؟ محسن عزیز صاحب پلیز۔
یہ وہ اسپیچ ہو رہی ہے پوائنٹ آف آرڈر آپ وہ اسپیچ کر رہے ہیں جب وہ ہو جائے اس کے بعد پلیز آپ بیٹھیں فوزیہ ارشد صاحبہ آپ بیٹھیں فوزیہ ارشد صاحبہ جب آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لیں سر ایسا جی آغا صاحب تو میونسپل کارپوریشن میں نہیں ہوتا جی آغا صاحب پلیز سر چپ کرائیں سر پلیز سر خلیل صاحب آپ بیٹھیں یہاں بات ہوئی اگر خان آپ بیٹھیں خلیل صاحب آپ رولنگ تو دیں آپ بیٹھیں پلیز کارپوریشن میں نہیں ہوتا آپ بیٹھیں پلیز آپ بیٹھیں جناب چیئرمین پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس جناب چیئرمین یہاں پہ کہا گیا عمران خان صاحب کو اگر رہا نہیں کیا گیا ایک شخص نے کہا یہاں پہ تو یہ ملک برباد ہو جائے گا انہوں نے کہا جی بلوچستان میں اور کے پی میں حالات بڑے خراب ہیں بالکل خراب ہیں وہاں پہ لیکن کس کی وجہ سے خراب ہے جناب چیئرمین 2018 تک خیبر سے لے کر سر یہ کیا بات ہے یہاں بیٹھ جاؤ جناب چیئرمین ان کو یا تو کہیے مجھے بٹھا دو انہیں کوئی بولنے دے پھر بولیں آپ بولیں جناب چیئرمین 2018 تک خیبر سے لے کے کراچی تک امن ہو گیا تھا پھر کیا ہوا ایسا پھر کیا ہوا کہاں پہ ٹی فینٹیسٹک تھا کس نے 4000 طالبان جو ہے نا اپنے جیل سے نکالے کہاں سے یہ دہشت گردی واپس آئی کہاں یہ جو آج جو ہمارے افواج قوم اپنی جو جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ہر دن جو ہے وہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں کیوں جو ہے نہیں آج کیوں یہ بات نہیں کرتے ان کے اپنے ہی ایک ممبر نے اپنے ہی اسپیچ میں یہ بات کی کہ جی افغانی جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اسی لیے آپ انہیں ایک دفعہ خان صاحب کو باہر لے آئیں جب خان صاحب آئیں گے وہ مذاکرات کر لیں گے ان کے ساتھ تو وہ معاملات طے پا جائیں گے اسی لیے تو پھر ہم نے ان کا نام طالبان خان رکھا تھا کیونکہ وہ طالبان کے سپورٹ میں ہیں انہوں نے آج تک طالبان کو سپورٹ کیا انہوں نے 4000 بندے ریلیز کیے آغا صاحب آپ بل کی طرف بھی آ جائیں آغا صاحب بل کی طرف بھی آ جائیں جناب چیئرمین بات سیدھی سی ہے بل میں کوئی 5 سے 6 میجر امینڈمنٹس ہیں ان میں سے کسی پہ انہوں نے صرف ایک پہ بات کی جس پہ مجھے بڑی خوشی ہے اس کا مطلب وہ باقی 4 یا 5 تو انہوں نے جو ہے نا من تسلیم کر لیے ہیں رہ گئی اس ایک کی بات جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہے تھے اس پہ بھی تو ان کے اپنے ہی تاحیات چیئرمین نے وہ ان کے سگنیٹری ہیں تو اگر وہ اس کے سگنیٹری بھی ہیں باقیوں پہ انہیں مسئلہ نہیں ہے یہ بس تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں جیسے کل جو ہے وہ اقبال ڈے تھا تو اقبال ڈے پہ ہم یہاں پہ ریزولوشن پیش کر رہے تھے تو جب ریزولوشن ایک یونینیمس ریزولوشن ہاؤس کی طرف سے جانا چاہیے تھا تو ریزولوشن پاس کرتے وقت ان کے اپنے پارلیمانی لیڈر نے بھی اس پہ سگنیچر کیا تھا لیکن کیونکہ تنقید کرنی تھی انہوں نے تو ان میں سے ایک ممبر کھڑے انہوں نے کہا نہیں جی میری امینڈمنٹ ہے امینڈمنٹ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم تو ہر چیز پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کو آپ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کوئی پازیٹیو نظر سے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو بل پہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کسی بھی امینڈمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے جس پہ ایشو ہے اس کے آپ کے خود سگنیٹری ہیں تو پھر آپ کس قوم کو برائے خدا را بیوقوف نہ بنائیں خدا را گمراہ نہ کریں اس قوم کو اس قوم کے نوجوانوں کو آپ گمراہ نہ کریں ٹھیک ہے میری استدعا ہوگی ہے تھینک یو سینیٹر